بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سامری کون تھا؟ بنی اسرائیل میں سامری نام کا ایک شخص تھا جسے اس کی ماں نے پیدا ہوتے ہی ایک غار میں چھوڑ دیا تھا۔ بچپن میں اسے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام اپنی انگلی سے دودھ پلاتے تھے، جس کی وجہ سے سامری انہیں پہچانتا تھا۔ یہ نہایت گمراہ اور گمراہ کن یعنی گمراہ کرنے والا آدمی تھا۔ اس سے سونا چاندنی ڈالنے یعنی انہیں پگھلا کر چیزیں بنانے کا کام آتا تھا۔ لوگ اس کی بات کو اہمیت دیتے اور عمل کرتے۔ سونے چاندی کا بچڑا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے 30 دن بعد سامری نے بنی اسرائیل سے زیورات جمع کیے اور انہیں پگھلا کر ایک بچڑا بنا دیا۔ اس کے پاس اس جگہ کی مٹی تھی جس جگہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے نے قدم رکھا تھا۔ اس نے جیسے ہی وہ مٹی بے جان بچڑے میں ڈالی تو وہ گائے کی طرح آواز نکالنے لگا۔ اس کے بعد سامری نے لوگوں کو بہکانا شروع کر دیا کہ یہ بچڑا تمہارا اور موسیٰ علیہ السلام کا خدا ہے۔ چنانچہ اس کے بہکاوے میں آ کر بنی اسرائیل میں سے 12,000 لوگوں کے سوا سب نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ بچڑے کا حشر۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس تشریف لائے تو شدید غصے میں تھے، کیونکہ آپ کو سامری کی حرکت کے بارے میں خبر مل چکی تھی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے قوم کو سرزنش کی یعنی ڈانٹا اور سامری سے بہکاوے کی وجہ پوچھی۔ وہ بولا، میرا دل چاہا اس لیے میں نے ایسا کیا۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا، دفع ہو جا، تیری سزا یہ ہے کہ جو بھی تجھ سے ملنا چاہے گا تو کہے گا کوئی مجھے نہ چھوئے۔ مزید آپ نے اسے آخرت کے عذاب کی بھی خبر دی اور بچڑے کو توڑ پھوڑ کر جلانے کے بعد ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیا۔ سامری کی سزا۔ لوگوں کو سامری سے ملنا، بات چیت کرنا وغیرہ منع ہو گیا۔ اگر کسی کا جسم اتفاقاً اس کے جسم سے چھو جاتا تو دونوں کو شدید بخار ہو جاتا۔ وہ جنگل میں یہی شور مچاتا پھرتا تھا کہ کوئی مجھے نہ چھوئے۔ قوم کی سزا۔ بچڑے کی پوجا کرنے والوں میں سے کچھ لوگوں کو قوم کے ہاتھوں قتل ہونے کی سزا ملی۔ یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام نے اللہ پاک سے باقی افراد کو معاف کرنے کی التجا کی، جو قبول ہوئی۔ چنانچہ باقی افراد کو معاف کر دیا گیا۔ مزید اسلامک قصے اور اسلامک واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔